سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها۔ فإذا لقيتم الذين كفروا، جب آمنا سامنا ہو تمہارا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فضرب الرقاب، تو پھر گردنوں کا مارنا ہے، حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون بہا لو، فشد الوثاق، تو پھر قید کرنا ہے، فإما منا بعد، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے، وإما فداء، یا فدیہ لینا ہے، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ میں جہاد اور قتال کے بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت نمبر 4 کے اس حصے میں جہاد کے متعلق ہی ایک اصولی حکم اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام کا حکم جہاد یہ کوئی محض خون ریزی کے لیے نہیں ہے، انسانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اپنے نہ ماننے والوں پر خام خواہ کا ظلم اور ستم نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا کے اندر آیا ہے سلامتی لے کر، ایمان دنیا میں آیا ہے امن لے کر۔ اسلام کا لفظ ہی سلامتی سے ہے، ایمان کا لفظ ہی امن سے ہے، اور اسلام اور امن، سلامتی اور امن تبھی ہوگا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں امن بھی آیا، دنیا میں سلامتی بھی آئی۔ اس کی واضح مثال آج ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 20 سال تک وہاں کفر دندناتا رہا، تو جانیں جاتی رہی، عزتیں لٹتی رہی، انسانوں کا خون بہتا رہا، اور تھوڑا عرصہ ہوا کہ جب اسلام والے غالب آئے، ایمان والوں کو اللہ نے عزت دی، تو اب وہاں پہ امن بھی ہے، وہاں پہ سلامتی بھی ہے۔ اور یہ آج کا واقعہ نہیں، 1400 سال کی اسلامی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اس لیے اسلام اپنے غلبے کے لیے، اسلام غالب آنے کے لیے
صرف ایک یوں کہہ لیں کہ جزوی طور پر، عارضی طور پر ان کافروں کے خون بہانے کی اجازت دیتا ہے جو اسلام کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے اسلام نے ابتداءً خون بہانے کا حکم نہیں دیا۔ پہلا کام دعوت ہے، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان نہیں ہوتے تو دوسرا کام استسلام ہے، اسلام لے آؤ یا استسلام ہو جاؤ، یعنی اسلام کا غلبہ قبول کر کے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، بے شک اپنے ایمان پہ، اپنے کفر پہ اور اپنے مذہب کے مطابق مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر کے رہو، اپنے اعمال کرتے رہو، فدیہ دیتے رہو، اسلام کا غلبہ تسلیم کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تیسرے درجے میں ہے کہ یا قتال کیا جائے یا غلام بنایا جائے۔ یہ تیسرے درجے کے اندر ہے۔ پہلے درجے میں دعوت یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اور وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، نظریے کی بنیاد پر ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اگر نہیں قبول کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، فدیہ دو، اسلامی حکومت کو تسلیم کرو، اسلامی قوانین کو تسلیم کرو، اور ایک شہری کی حیثیت سے جتنے حق مسلمان کے ہوں گے اتنے ہی حق ایک ذمہ کافر کے ہوں گے، یعنی جو مسلمانوں کی پناہ میں، ذمہ داری میں رہ رہا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تسلیم کرتے بلکہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، زبردستی روکنے کی کوشش کرو گے، تو پھر آخری درجے میں اسلام کہتا ہے کہ لڑنے والوں کے ساتھ لڑو۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ یہ حکم ارشاد فرمایا، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری کافروں سے مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو پھر فضرب الرقاب، پھر مقابلے میں تو گردنیں ہی ماری جائے گی، پھر اور کیا ہوگا؟ پھر حل کوئی نہیں ہے، کیونکہ غلبہ تو اسلام نے حاصل کرنا ہی ہے۔ قوت نافذہ اسلام کے پاس ہوگی تو دنیا میں امن اور سکون آ سکے گا۔ اس قوت نافذہ کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ وہ جد و جہد کبھی تلوار کے ساتھ ہوگی، لڑائی کے ساتھ ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ سیاسی شکل میں ہوگی، ووٹ کے ذریعے ہوگی، جمہوریت کے ذریعے ہوگی۔ یہ ایک جد و جہد ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ جب تمہارا ان کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو فضرب الرقاب، پھر گردنیں اڑاؤ، پھر جہاں تک نوبت آئے مارنے کی وہاں مارو، حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، خوب خون بہا چکو، یعنی اتنا خون بہہ جائے، اتنی گردنیں ماری جائیں کہ کفر مغلوب ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، تو پھر اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ فشد الوثاق، اب لڑائی بند کر دو، اب قتل بند کر دو، اب گرفتار کر دو، قیدی بنا لو، ان کو غلام اور باندیاں بنا لو۔ اور پھر اس کے بعد دو حکم ہیں، فَإِمَّا مَنًّا، یا تو اب غلام بنانے کے بعد، باندیاں بنانے کے بعد، جنگی قیدی بنانے کے بعد احسان کرو اور بغیر فدیے کے ان کو آزاد کر دو، رہا کر دو، کہ چلو جی ہم نے اسلام کا احسان کیا لہذا ہم تم سب کو رہا کرتے ہیں۔ یا پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ اما فداء، یا ان سے فدیہ لے لو،
جی اتنے پیسے دے دو، اتنا ہمارا معاوضہ دے دو، یا پھر ہمارے اتنے قیدی ہیں وہ چھوڑ دو تو بدلے میں ہم تمہارے قیدی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کب تک ہوگا؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، کیونکہ جہاد کا مقصد لڑائی نہیں، جہاد کا مقصد لڑائی کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا۔ یہاں قیدی بنانے کے بعد دو چیزیں آئی، ایک تو یہ کہ ان کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، بغیر فدیے کے چھوڑ دو، ایک یہ آیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ پہلی بات تو یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو قید کرنے کا حکم کیسے دیتا ہے۔ انسان ہے، ایک آزاد انسان ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے۔ اسلام نے کیسے یہ حکم دے دیا کہ انسانوں کو قید کرو اور ان کو غلام بناؤ اور ان کو باندیاں بناؤ؟ اس مسئلے میں میرے محترم دوستوں بات سمجھنے کی ہے۔ پہلی چیز تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور غلامی ہے اور کافروں کا جو غلام بنانے کا تصور ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر اگر کسی کو غلام بناتا ہے تو کافر غلام بنا کے اس کو جانوروں کی طرح رکھتا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے۔ ان غلاموں کا کوئی حق نہیں، ان کو کھانے پینے کا کوئی حق نہیں، ان کو لباس علاج معالجے کا کوئی حق نہیں دیتا۔ جبکہ اسلام غلاموں کا حق کتنا بیان کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک ارشاد مبارک سے لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ دنیا کی کسی تہذیب میں یہ نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جنگی قیدیوں کو بھائی قرار دیا گیا ہو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو بھائی قرار دیا، تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے آ گئے، تمہارے ماتحت ہو گئے، تمہارے غلام بن گئے، صورتحال ایسی ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں کہ تم ان کو انسان ہی نہ سمجھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب ان کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ ذرا تصور کریں، دنیا کی کسی تہذیب میں یہ صورتحال نظر آتی؟ ابھی جن لوگوں کو ہم مہذب ملک سمجھتے ہیں، امریکہ یا یورپ، جو پڑھے لکھے ہم سمجھتے ہیں، جن کی نقالی کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، قریب زمانہ میں ان کی صورتحال افغانستان کے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا رہی؟ جنگی قیدیوں کو کھانا پینا دینا تو دور کی بات، جب پیاس لگتی اور پیاس کی شدت میں وہ تڑپتے تو الامان الحفیظ ان کے منہ کے اندر پیشاب کیا جاتا۔ یہ اس تہذیب یافتہ اور پڑھی لکھی قوم کا حال ہے۔ اب اس کا مقابلہ کریں اسلام کے ساتھ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھا رہے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پی رہے ہو وہ ان کو پلاؤ، اور جو خود پہن رہے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ اس کے بعد اب برائے نام غلامی ہے، حقیقت میں غلامی نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب کسی کو آپ نے جنگی قیدی بنایا، اب وہاں پہ دو ہی صورتیں ہیں، یا قتل کیا جائے کیونکہ وہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکا ہے، یا ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک انسان کی صلاحیتیں ہیں، اس کی ذہانت ہے، اس کے اندر ہنر ہے، وہ اپنے جسمانی ہنر پہ کام کر سکتا ہے دنیا کے لیے۔
آپ نے قتل کر دیا تو اس کی صلاحیتیں ختم کر دیا، آپ نے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تو تب بھی اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ اسلام نے کسی حد تک غلامی کے تصور کو اس لیے رکھا کہ اس کی صلاحیتوں سے دنیا کو فائدہ دیا جا سکے۔ قتل بھی نہ کرو، ہمیشہ کے لیے جنگی قیدی بھی نہ بناؤ کہ اس کو قید کر کے باندھ کے رکھ دو، ہاں اس کو اس تصور کے ساتھ غلام بنا لو کہ وہ تمہارے جیسا بھائی بن کے رہے، لیکن تمہارا ماتحت بن کے رہے اور اپنی صلاحیتوں سے تمہیں بھی فائدہ دے، دنیا کو بھی فائدہ دے۔ اب بتاؤ اس غلام بنانے میں کون سا جرم کر لیا اسلام نے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غلام کو آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک غلام کو خرید کر آزاد کیا، اس کے جوڑ کے بدلے میں، جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس ترغیب کا نتیجہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ذوالقلع حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن کے اندر 8000 غلام خرید کے آزاد کیے تھے، ایک دن کے اندر۔ اور صرف 7 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے، 7 صحابہ نے، کسی نے 1000، کسی نے 200، کسی نے 5000، کسی نے 10000، لاکھوں غلام صرف 7 صحابہ نے آزاد کیے۔ یہ اسلام کی اس آزادی کی ترغیب کا نتیجہ ہے۔ پھر کفارات آئے، روزہ توڑ دیا کفارہ ہے، تو پہلا کفارہ کیا؟ غلام آزاد کرو۔ قسم توڑ دی، کفارہ ادا کرنا ہے، پہلا کفارہ کیا؟ غلام آزاد کرو۔ خدا نخواستہ غلطی سے قتل ہو گیا، کفارہ واجب ہو گیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ ہر جگہ کفارات میں کیا رکھا؟ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے یہ شخصی غلامی ختم ہو گئی۔ آج کہیں بھی غلام نہیں ہے، کہیں بھی باندیاں نہیں ہیں۔ یہ اسلامی احکامات کا نتیجہ ہے، اسلام کے پیغام امن کا نتیجہ ہے، اسلام کے درس حریت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف پڑھی لکھی قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں بلکہ اب پوری قوموں کو غلام بنا رہے ہیں۔ پورا پاکستان غلام بنایا جا رہا ہے، پوری مملکت کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا جا رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا حکم جہاد فساد اور لڑائی کے لیے نہیں ہے، اسلام کا حکم جہاد امن اور آشتی کے لیے۔ دوسری بات یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی کہ جب قیدی بنا لیے تو اب 2 کام کرو، یا تو احسان کرو، بغیر فدیے کے رہا کر دو، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جیسا کہ ابھی افغانستان میں ہوا، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدیوں کا تبادلہ کر لو، یا کچھ رقم لے لو، یا کچھ بھی فدیہ لے لو، اور اس کے بدلے میں کافروں کے جنگی قیدیوں کو رہا کر دو۔ اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع تھا جنگ بدر کا، جس میں 70 قیدی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالی مجمعین نے پہلا جہاد کیا، پہلی جنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں 70 بڑے بڑے کافر جو ہے وہ قید میں آئے۔ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا، اس کا مشورہ ہو رہا ہے۔ مختلف آراء آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو اپنے قیدیوں کے بدلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف 2 حضرات کی رائے یہ تھی، صرف 2 حضرات کی۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
اور ایک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان دو کی رائے یہ تھی کہ ان کو ایک ایک کو قتل کیا جائے، ہر ایک کا رشتہ دار اس کو قتل کرے، کسی کا بیٹا ہے تو باپ قتل کرے، کسی کا باپ ہے تو بیٹا قتل کرے، کسی کا ماموں ہے تو بھانجا قتل کرے، کسی کا بھانجا ہے تو ماموں قتل کرے، ہر ایک اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے یہ سبق دے دنیا کو کہ ہم لوگ ایمان والے، امن والے، سلامتی والے، اسلام کے غلبے کے لیے اپنی رشتہ داری کو بھی آڑے نہیں آنے دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے پر یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم ان کو پیسے لے کے رہا کر دیں، رہا کر دیا۔ اس پہ اللہ کی طرف سے محبوبانہ ڈانٹ آئی، اور سورۃ الانفال کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس فیصلے پہ تمہارے اوپر سخت عذاب آ جاتا، تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب آ جاتا تو صرف دو آدمی بچتے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان دو کی رائے یہ تھی کہ قتل کیا جائے، اللہ پاک بھی یہی چاہتے تھے، لیکن چونکہ مشورے سے بات طے ہوئی تھی اور مشورے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس پہ سزا تو نہیں دی لیکن اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا۔ اچھا، وہاں تو فدیہ لے کے چھوڑنے پہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اور یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بغیر فدیے کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، تمہیں اجازت ہے۔ تو بظاہر ان دونوں حکموں میں ٹکراؤ ہے۔ اب اس میں کیا کہا جائے گا، اس کے متعلق کیسے اس کی